مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی کے پہلے چیپٹر بنیادی عقائد میں سے آج تیسرے عقیدے ملائکہ کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی، اس کی تعریف، اس کی اقسام، اور پھر آگے شرک کی تعریف اور اس کی اقسام، اور پھر انسانی زندگی کے اوپر عقیدہ توحید سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی. اس کے بعد دوسرے عقیدے کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی، عقیدہ رسالت، اس کی تعریف، اور پھر عقیدہ رسالت کے عنوان میں انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات، ان کی اجتماعی خصوصیات، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اوپر ہم نے تفصیل سے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا تھا. آج ہم عقیدہ عقائد کے اندر تیسرے نمبر والا عقیدہ ملائکہ کے اوپر بات کریں گے. اسلامیات لازمی کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں پیج نمبر 13 کے اوپر آپ آ جائیں، بک کو اپنے سامنے رکھیں اور شروع سے دیکھیں. ملائکہ یہ لفظ ملک کی جمع ہے، اور ملک کا معنی ہے قاصد. اسی طرح اس کا بہت سارے اور معنی بھی ہیں جن میں مالک، ملکیت، اقتدار، یہ لفظ ملک کے مختلف معنی آتے ہیں. تو ملائکہ جو ہیں، ملائکہ کو ملائکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ کو مختلف کام دیے جاتے ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ملائکہ ان ذمہ داریوں کو، ان کاموں کو، ان امور کو سر انجام دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی ملائکہ کی لغوی تعریف. اصطلاح میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ملائکہ اللہ رب العزت کی وہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے لگائے گئے مختلف کاموں پر لگی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے امور کو پورا کرتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. بنیادی عقائد کے اندر جس طرح توحید کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، رسالت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو بالکل اسی طرح ملائکہ کے اوپر بھی یہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے لگائے گئے امور کو پورا کرتی ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے، آخرت کے اوپر ایمان لایا جائے، اور ملائکہ پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا جائے. گویا کہ اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ ایمان سے انکار کرے گا، اور جب انسان ایمان سے انکار کرتا ہے تو وہ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انسان انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں اس عقیدے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ملائکہ کے اوپر ایمان لانا اور ان کو اللہ رب العزت کی مخلوق سمجھنا یہ ضروری ہے. اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، اس سے پہلے بھی جو کفار تھے وہ ملائکہ کے بارے میں کچھ غلط نظریات اور عقائد رکھتے تھے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ بہت ساری قومیں یہ کہا کرتی تھیں کہ جو ہے ملائکہ یہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اور نعوذ باللہ بعض یہاں تک چلے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اسلام نے آ کر ان تمام غلط اور باطل نظریات کی تردید کی اور ایک بڑا خوبصورت اور مدلل عقیدہ ہمیں دیا کہ ملائکہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. یہاں تک بات ہو گئی ملائکہ کے بارے میں ہمارے عقیدے کی. اب ہم آگے چلیں گے کہ ملائکہ کے مقاصد، ان کے امور کیا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. تو ملائکہ کی تعداد کے بارے میں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے، اس کو کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ بے شمار ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دنیا کے اندر مختلف کاموں کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو جن میں مشہور فرشتوں سے ہم شروع کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مشہور فرشتے ہیں. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ چار مشہور فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو ہے وحی کے فرشتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اوپر اللہ رب العزت جو اپنے احکامات بھیجتے تھے، جو وحی نازل کرتے تھے، تو اس وحی کو لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ شعراء آیت نمبر 192
اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کو لے کر آئے، یعنی جو اس کو نزول ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتارا۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت میکائیل جو ہے یہ بارش اور اللہ رب العزت کے بندوں تک اس کا رزق پہنچانا وغیرہ اس طرح کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل جو ہے وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جب اللہ رب العزت اس نظام کائنات کو ختم کر کے دوسرے جہان کو جو ہے شروع کریں گے اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، تو اس حساب کتاب سے پہلے جو دنیا کا اختتام ہے وہ ایک اللہ رب العزت نے اس کی ایک ترتیب ایسی بنائی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی سور پھونکنے کے ساتھ ہی اس کائنات کا نظام جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بارہا مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور پھونکا جائے گا، اور اس طرح کی مختلف آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ موت کے فرشتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہ اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ تمہاری روحوں کو قبض کرے گا، اور ثم وُكِّلَ بِكُمْ جو تمہارے اوپر یعنی مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تم لوگوں نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، یعنی تم اپنے رب کی طرف۔ تو یہ حضرت جو ہے عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مشہور فرشتے ہیں جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے لیے دیگر فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جن میں مشہور ہیں کرامن کاتبین۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ رب العزت کرامن کاتبین کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ بے شک تم یعنی انسانوں پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں نگہبان، حافظین یعنی نگہبان، کرامن جو معزز ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین کے بارے میں ایک مشہور مفسر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ 2 فرشتے ہیں جو انسان کے ایک دائیں ہوتا ہے اور دوسرا بائیں ہوتا ہے۔ ایک نیکی کے کاموں کو لکھ لیتا ہے اور دوسرا جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو لکھتا ہے۔ نیکی والا بغیر گواہی کے لکھ لیتا ہے اور برائی والا دوسرے کی گواہی کے ساتھ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو جب انسان چلتا ہے تو ان میں سے ایک انسان کے آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو ایک اس کے سرانے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منکر نکیر یہ 2 مشہور فرشتے ہیں جو انسان جب دنیا سے آخرت کی طرف لوٹ کر جاتا ہے تو قبر میں یہ فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں، اور ان قبر کے اندر حساب کتاب اور سوالات کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کا جو داروغہ ہے، جنت کے دروازے پر جنت کے امور پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس کو رضوان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے کے اوپر جو فرشتہ ہے اس کو مالک کہتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کا اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ سورہ زخرف کے اندر ذکر کیا ہے کہ حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہ جب اہل جنت کو جنت میں لایا جائے گا تو اس کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو فرشتہ ہوگا وہ فرشتہ ان سے کہے گا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور تمہیں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے یہاں پر تم رہو گے، اور تمہارے اوپر اب کوئی اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم اس خوشی کے اندر رہو گے۔ اور اس طرح جب جہنم کا فرشتہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ذکر کیا کہ وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا کہ ان کا جب اہل جہنم کو جہنم کے دروازے پہ لایا جائے گا تو وہ فرشتہ جو مالک ہے وہ ان سے کہے گا اہل جہنم سے کہ کیا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا تھا، وہ تمہیں ڈراتے تھے اور تمہارے رب کی آیات کو پڑھ کر سناتے تھے، لیکن تم اس کا انکار کرتے رہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے 2 فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اللہ رب العزت کے عرش کو تھامنے والے 8 فرشتے ہیں۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اللہ رب العزت کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سے فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں کہ جو نیک مجالس کے اندر احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک مجالس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ ان مجالس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے فرشتوں کی اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جو طواف میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو مختلف امور کو فرشتے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے اس پر آج ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ تو آج کا جو ہماری اسائنمنٹ ہے، جو سوال ہے، وہ آپ اپنی مشقی سوالات کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ملائکہ کے اوپر آپ نے مختصر نوٹ لکھنا ہے، اور یہ نوٹ لکھ کے آپ نے اسی ترتیب پر پھر ہمیں بھیجنا ہے۔ میرا ای میل آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم